خلیفہ کے ہم ہیں، خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا، آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا، آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا، آقا ہمارا. Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le calife. Nous sommes ravis de vous présenter les points forts d'une récente rencontre virtuelle entre sa sainteté, le 5e calife, qu'Allah soit son soutien, et les garçons et les filles Wakfenao âgés entre 9 et 11 ans du Royaume-Uni. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج پورا جلسہ کیا ہوا تم لوگوں نے. بیٹھ جاؤ. Dimanche dernier, des garçons et des filles âgés entre 9 et 11 ans du programme Wakfenao du Royaume-Uni, réunis à la mosquée Baitul Futuh à Londres, ont eu la chance de participer à une rencontre virtuelle avec sa sainteté, le 5e calife, qu'Allah soit son soutien. Après la session formelle qui comprenait la tilawa, un hadith et un poème et 2 présentations de la part des Wakfenao, les enfants ont eu l'occasion de poser des questions à sa sainteté, le 5e calife. When I go to secondary school, I plan to wear a hijab. I'm nervous about the reaction of my friends and others. Please can Hazur give some advice? Jazakallah. وقفے نہ ہو نا، احمدی بھی ہو. تم اس بات پہ یقین رکھتی ہو کہ اسلام سچا مذہب ہے. Yes. تو اگر اسلام سچا مذہب ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جب لڑکیاں جوان ہوتی ہیں تو ان کو حجاب پہننا چاہیے، اپنا سر ڈھانکنا چاہیے، اپنے سینے کو ڈھانکنا چاہیے جب بڑی ہو جائیں. تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے ہم نے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جب ماننا ہے تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہے. انہیں اللہ میاں کو خوش کرنا ہے یا اپنے دوستوں کو خوش کرنا ہے؟ اللہ میاں کو. اگر اللہ میاں کو خوش کرنا ہے تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. پھر فرم فیتھ رکھو، شرماؤ نہ، ڈرو نہ. ہم سچے ہیں اور ہمارا دین سچا ہے اور ہمارا ایمان پکا ہے. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ میں تمہیں جان کے اردو میں بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں اردو بھی آئے وقفینوا کو. My question is, how were 73 groups of Muslims formed? اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب مسلمان دین کی تعلیم کو بھول جائیں گے. جب مسلمان دین کی تعلیم کو بھول جائیں گے، قرآن کریم پہ عمل کرنا بند کر دیں گے ہیں، اور ہر ایک جو مسلمانوں کا لیڈر ہوگا وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرے گا اور اس کے ساتھ اس کی سیکٹس بن جائیں گی. اس لیے مسلمانوں میں 73 سیکٹس ہیں، اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر مسیح موعود آئے گا اور وہ تمام جو سیکٹس ہیں ان کو ایک سیکٹ میں اکٹھا کر لے گا، جمع کر لے گا، اور ایک سیکٹ بن جائے گی. جو مسیح موعود کی جماعت ہوگی وہی صحیح جماعت ہوگی. آن صلی اللہ نے فرمایا تھا جو مسیح موعود کو ماننے والے ہوں گے وہ صحیح ہوں گے مسلمان، باقی جو لوگ ہیں وہ صحیح مسلمان نہیں ہوں گے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب مسیح موعود آئے تو اسے جا کے میرا سلام کہنا اور اس کو قبول کر لینا. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح موعود ابھی نہیں آیا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے گا اور ساتھ اس کے مہدی شامل ہو جائے گا اور پھر دونوں جنگ کر کے مسلمان بنائیں گے اور ٹھیک کریں گے. لیکن یہ بات نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اس زمانے میں جو ریلیجس وارز ہیں نا، دینی جنگیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اس لیے جو بھی دینی جنگ لڑے گا وہ جیت نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم اگر صحیح اور ٹھیک کسی وجہ سے دینی جنگ لڑو گے تو تمہیں میں فتح دوں گا. لیکن تو آج کل تو دینی جنگ ہو نہیں رہی، کوئی ریلیجس وار نہیں ہو رہی. ہر جگہ ہارتے جا رہے ہیں، دشمن سے
جنگ میں ہار جاتے ہیں, ماریں پڑ رہی ہیں, برا حال ہو رہا ہے, اس لیے کہ حضرت مسیح موعود کو نہیں مان رہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو جمع کرو ایک ہاتھ پہ. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج سے 130 سال پہلے جو حضرت مسیح موعود نے دعویٰ کیا تھا, مسیح موعود ہونے کا کلیم کیا تھا, وہ ایک آدمی تھا. آج ہم اللہ کے فضل سے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور جب ہم ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ مسلمان بھی ہمارے اندر شامل ہو رہے ہیں, جماعت احمدیہ کی جو روز روز تعداد بڑھ رہی ہے وہ اس لیے بڑھ رہی ہے نا کہ لوگ بیعت کر کے شامل ہوتے ہیں ہمارے اندر. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ ہم ترقی کر رہے ہیں, اور یہی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آہستہ آہستہ جماعت بڑھے گی اور پھر ایک سیکٹ بن جائے گی, اور دوسری سیکٹس جو ہیں وہ بالکل ایسی ہوں گی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس لیے 73 سیکٹس تھیں اس پیشگوئی کے مطابق, 72 سیکٹ, اور 73واں جماعت احمدیہ جو صحیح ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہے. میرا سوال ہے کہ کیا وقف نو بچے فٹ بال پلیئر بن سکتے ہیں؟ فائدہ کیا ہوگا, جب بوڑھے ہو جاؤ گے تم تو پھر تمہارے پاس کھانے پینے کا سامان کیا ہوگا, وہ سیونگ, اگر بہت اعلیٰ قسم کا پریئر ہو تو شاید کوئی تمہاری پراپرٹی بن جائے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ کام بھی کرو, پڑھائی بھی کرو, اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ فٹ بال کھیلو اور فٹ بال پلیئر بن جاؤ. کوئی اچھا پروفیشن بھی تمہارے پاس ہونا چاہیے تاکہ تم دنیا کو فائدہ پہنچا سکو. تم وقفے نہ ہو نا, وقفے نہ ہو کو تو پھر دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے. فٹ بال کھیل کے صرف فٹ بال ہی کھیلو گے نا تم, اس لیے پڑھائی کر کے کچھ بنو اور ساتھ فٹ بال بھی کھیلو. اور پھر اگر تم ایک ڈاکٹر بنتے اور ساتھ ایک اچھے فٹ بال پلیئر بن جاتے ہو, انٹرنیشنل لیول کے پلیئر بن جاتے ہو, تو بڑی اچھی بات ہے. دونوں کام کرو پھر. ٹھیک ہے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ آپ دنیا کے بہت سے ملکوں میں جا چکے ہیں, آپ کا سب سے پسندیدہ ملک کون سا ہے اور کیوں؟ کیوں ہے, اگر میں کہوں نہیں ہے تو پھر کیوں والا سوال ختم ہو گیا, اور میں کہوں سارے پسندیدہ ہیں تو پھر بھی کیوں والا سوال ختم ہو گیا. جہاں احمدی اچھے ہیں, ہر ملک میں احمدی ہیں, اچھے احمدی ہیں, وہ ہر ملک کی اپنی اپنی خوبصورتی ہے, ہر ملک کے اپنے اپنے اچھی باتیں ہیں, کسی میں کوئی اچھی بات ہے, کسی میں کوئی اچھی بات ہے. اور احمدی ہر جگہ جہاں مخلص ہیں وہ سارے ہی اچھے ہیں. جب احمدی اچھے ہیں تو ملک بھی اچھا ہو گیا, اس لیے سارے ملک اچھے ہیں, کیوں والی بات ہی کوئی نہیں. تم بھی اچھے ہو, جرمنی کے رہنے والے بھی اچھے ہیں, اور ہالینڈ کے رہنے والے بھی اچھے ہیں, اور بیلجیم کے بھی, اور فرانس کے بھی, اور امریکہ کے بھی, اور کینیڈا کے بھی, اور نیوزی لینڈ کے بھی, اور آسٹریلیا کے بھی, اور افریقہ کے بھی. افریقن بچے بھی بڑے اچھے اچھے ہیں, وفادار, بڑے پیار و اخلاص دکھانے والے, اور بڑے بھی. تو اب دیکھو افریقہ میں بورکینا فاسو میں انہوں نے قربانی دکھائی نا, کتنی بڑی احمدیت کی خاطر ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے. تو پھر وہ افریقن تو پھر اچھے لگیں گے سب سے زیادہ, لیکن جہاں جہاں لوگ اچھے احمدی ہوں اور قربانیاں دکھانے والے ہیں وہی اچھا ملک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. ہاں جی, ماہد خان. Why has Allah created bad people in the world? Why did He not make everyone good and righteous? اللہ تعالیٰ نے برے لوگ نہیں بنائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑی نیک پائس نیچر پہ پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کا جو انوائرمنٹ ہے, اس کا جو ماحول ہے, وہ اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے. تو اگر سارے لوگوں کے انوائرمنٹ اچھا مل جائے تو پھر سارے لوگ نیک ہوں گے, کوئی برا آدمی نہیں ہوگا. اور اگر جب بڑا ہوتا ہے انسان, جو عیسائی گھر میں پیدا ہوا, یا جو ایتھیسٹ کے گھر میں پیدا ہوا بچہ, یا جو پیگنس کے گھر میں پیدا ہوا بچہ, وہ پھر اپنے انوائرمنٹ کو دیکھ کے, اپنے ماحول کو دیکھ کے, اپنے گھر کے دیکھ کے, اپنی سوسائٹی کو دیکھ کے ویسا بن جاتا ہے اور بری باتیں کرنے لگ جاتا ہے. مسلمانوں میں بھی دیکھ لو کہ باوجود اس کے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں, مسلمان کہلاتے ہیں, لیکن بعض بری باتیں سیکھ لیتے ہیں, وہ بری باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بنایا, اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو عقل دی اور ایک
ماحول بنایا اور بتایا کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیا کو بتائیں. ہم وقف نو بچے ہیں، دنیا کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک، اور ہم نے اچھے کام کرنے ہیں. اور دنیا جو خراب ہو رہی ہے اس کو خراب ہونے سے ہم نے بچانا ہے. تو یہ ہمارا کام ہے. اور دنیا کو شیطان کے قبضے میں سے، شیطان نے جو اس کے اوپر ہولڈ کیا ہوا ہے نا، اس سے نکالنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے آنا ہے ساروں کو. اور وہ تبھی ہوگا جب تم خود نمازیں پڑھو گے، اچھے اچھے کام کرو گے، اللہ میاں سے دعا کرو گے، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ گے، تو پھر لوگوں کو ٹھیک راستے پہ بھی، رائٹ پاتھ پہ بھی چلاؤ گے. ٹھیک ہے، چلو پھر. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتہ ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، تو پھر اللہ اپنے بندوں کو کیوں اتنا مشکل میں ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ تو پتہ ہے، علم ہے کہ کیا ہونا ہے اس کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں چوائس دیا ہوا ہے. اگر تم چاہو تو بدل دو. تو مشکل میں اللہ تعالیٰ تو نہیں ڈالتا، تم لوگ خود مشکل میں پڑتے ہو. ایک آدمی تھا، وہ بہت زیادہ گناہ کرتا تھا، بہت سے سن کرتا تھا، اس نے بہت سے مرڈر کیے ہوئے تھے، اور آخر میں اس پہ خیال آیا کہ میں بہت گناہ کرنے والا ہوں اور اتنے زیادہ مرڈر میں نے کیے ہوئے ہیں، بہت زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں، مجھے اللہ میاں بخش دے گا. کسی نے اس کو کہا کہ فلاں بزرگ کے پاس جاؤ تو بخشے جاؤ گے، وہ تمہیں بتائے گا طریقہ بخشنے کا. وہ جا رہا تھا تو راستے میں فوت ہو گیا. جب راستے میں فوت ہو گیا تو جو جہنم میں لے جانے والا فرشتہ تھا اور جنت میں لے جانے والا فرشتہ تھا، دونوں آ گئے. اس نے کہا کہ میں جنت میں لے کے جاؤں گا کیونکہ یہ ریپینٹ ہو گیا تھا، اپنے آپ کو بدل رہا تھا، اپنے جرم کو، گناہ کو چھوڑ رہا تھا. ٹھیک ہے. جو جہنم والا کہتا تھا نہیں، اس نے بہت سے گناہ کیے ہیں، اس کو میں جہنم میں لے کے جاؤں گا. آخر فیصلہ ہوا کہ فاصلہ معیر کریں. جب انہوں نے معیر کرنا شروع کیا تو وہ اس جگہ کے زیادہ قریب تھا جس بزرگ کے پاس وہ جا رہا تھا اپنے گناہ بخشوانے کا طریقہ پوچھنے کے لیے، نیکی کی طرف جا رہا تھا. تو اللہ میاں نے کہا کہ کیونکہ تم نیکی کی طرف جا رہے تھے اور نیکی کی طرف زیادہ قریب تھے، اس لیے تمہارے پچھلے گناہ میں نے بخش دیے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم ضرور گناہ کرو. اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ اچھی کام ہے، یہ برے کام ہے، لیکن اگر آخر میں تم اچھا کام کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ ہے کہ انسان اچھا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن اس کا چوائس تمہیں دے دیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں فورس نہیں کیا کہ تم یہ ضرور کرو. اللہ تعالیٰ کا علم ہونا ایک اور بات ہے، کام کروانا یہ بالکل اور بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کروانے کا تو کہیں نہیں کہا، زبردستی تو نہیں اللہ تعالیٰ کرواتا. ہاں، اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ اگر برے کام کرے گا بھی تو آخر میں اچھا کام کر لے گا اور یہ بخشا جائے گا. لیکن ایک آدمی بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہے، آخر میں برا کام کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. اس طرح کے علم تو اللہ میاں کو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فورس نہیں کیا کسی کو کہ ضرور تم نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو چوائس دیا، تمہیں چوائس دیا ہے کہ تم اچھے کام کرو یا برے کام کرو. اچھے کام کرو گی تمہیں ریوارڈ ملے گا، برے کام کرو گی تو سزا ملے گی. ٹھیک. اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ میں نے پیدا کیا ہے کسی کو برے کام کرنے کے لیے. مشکل میں اللہ میں نہیں ڈالتا، مشکلیں ہم خود ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نیک کام کرو، مشکل میں نہ پڑو. تم کیوں مشکل میں پڑتی ہے برے کام کر کے؟ عقل کی بات ہے نا. 12 سال کی ہو گئی ہے تم. 11 تو 11 میں ہوگی، تمہیں عقل ہے. اللہ میاں کہتے ہیں برے کام نہ کرو. مشکل میں اللہ میاں نہیں ڈالا تمہیں. اگر تم برے کام نہیں کرو گی تو اللہ میاں تمہیں ریوارڈ دے گا. انسان خود کرتا ہے، مشکل میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے، اللہ میاں نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے، چلو جاؤ. جزاک اللہ. السلام علیکم beloved Hazur. وعلیکم السلام. My question is, why do other Muslims kiss the Holy Quran after they read and close it? And are we allowed to kiss the Holy Quran?
you are allowed to kiss the Holy Quran. There is no harm in it. کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے. اگر تم صرف شو آف کرنے کے لیے کس کر کے تو یوں رکھ رہے ہو تو then there is no use of kissing the Holy Quran. کوئی فائدہ نہیں اس کا، کوئی تمہیں فائدہ نہیں ملے گا اس سے، ٹھیک ہے، کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا. لیکن اگر تمہارے اندر عزت ہے قرآن کریم کی، تم اس کو سمجھتے ہو کہ اللہ میاں کا کتاب ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے، بڑی پاکیزہ کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، مجھے صحیح طرح گائیڈ کرنے والی کتاب ہے، اور تم اس کو کس کر لیتی ہو تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن اگر صرف شو آف کے لیے کس کرنا ہے تو فضول بات ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چلو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. ہاں جی، میر عارفین صاحب. میرا سوال ہے کہ میرے اسکول میں اسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ فیملی میں کون پہلے کھانا کھاتا ہے اور جانور اور انسانوں کی تصویر کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو ساری فیملی کو مل کے کھانا کھانا چاہیے. اسلام تو کہتا ہے سارے مل کے بیٹھو، بسم اللہ اللہ برکت اللہ پڑھو، کھانے کی دعا، اور پھر کھانا کھاؤ. ہاں، بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے، یہ مورلس میں شامل ہے، اعلیٰ اخلاق میں، کہ پہلے بڑوں کو کہیں آپ ڈال لیں، لیکن اگر بڑے تمہاری پلیٹ میں ڈالتے ہیں پہلے تو یہ ماں باپ کی اچھائی ہے، وہ تمہیں پہلے کھانا دیں بچوں کو. بچے انتظار کریں کہ ماں باپ پہلے لیں، لیکن ماں باپ بچوں کو دیں، تو اچھے اخلاق ہے، اچھے تو مورلز ہیں نا. یہ تو اسلام تو یہ کہتا ہے. پھر بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اس لیے پہلے کھانا کھانا یا بعد میں کھانے والی تو بات ہی کوئی نہیں. جانور اور انسان کا تصویر کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم اسکیچ بنا سکتے ہو، کسی نے نہیں روکا تمہیں، لیکن خاص طور پہ کسی پرٹیکولر بندے کی تصویر نہیں بنا سکتے، کیونکہ تم صحیح طرح ایکسپریشن اس کے نہیں ظاہر کر سکتے جو کیمرہ لیتا ہے. اب کوئی میر عارفین کی تصویر اگر بناتا ہے، وہ تمہاری صحیح تصویر نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے. لیکن اگر تم کسی ویسے ایک خیال کے آدمی کے تصور بنا لو، ہیں جس کوئی انسان کا ایک امیجن کرو اور اس کو تصویر میں اسکیچ میں لے آؤ، تو کوئی حرج نہیں اس کو بنانے میں، بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے، ہارس کی تصویر بھی بنا سکتے ہو، کتے کی بھی بنا سکتے ہو، شیر کی بنا سکتے ہو، برڈ کی بنا سکتے ہو، کسی بھی چیز کی تم بنا سکتے ہو اسکیچ، کوئی حرج نہیں. کس نے روکا ہے؟ کسی پرٹیکولر انسان کی نہیں، لیکن ویسے کسی کا اسکیچ بنانا ہے تو بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرا سوال ہے، ماں باپ کے لیے سب سے اچھی کون سی دعا میں پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ میاں نے سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر، کیونکہ یہ بچپن میں جب میں چھوٹا سا تھا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے مجھ پر رحم کیا، مجھے پالا، مجھے پوسا، مجھے بڑا کیا. اور میں چھوٹا تھا، میں ہل بھی نہیں سکتا تھا جب اس وقت مجھے انہوں نے فیڈ کیا. میں صفائی نہیں کر سکتا تھا، میرے ہاتھ پاؤں نہیں ہل سکتے تھے، مجھے صاف بھی کرتے تھے، مجھے نہلاتے بھی تھے. اور پھر میں بڑا ہو رہا ہوں اب، تو میری پڑھائی کا انتظام کیا، مجھے اسکول بھیجتے ہیں، میرے کپڑوں کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور میری پڑھائی کی طرف توجہ بھی دیتے ہیں. تو اللہ میاں ان پہ بھی رحم کر، جس طرح وہ مجھے بہتر کرنے کے لیے، مجھے اچھا انسان بنانے کے لیے میرے لیے محنت کر رہے ہیں اور میرے لیے دعا کر رہے ہیں، اس طرح تو بھی ان پر رحم فرما اور ان کو اس کا ریوارڈ دے، اس کا اجر دے. تو یہ دعا کرو اور پھر ان کا کہنا مانا کرو، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے والا بنائے اور فرما بردار بنائے. اور تمہارے اس سوال کے ساتھ یہ مجلس بھی ختم ہو گئی، تمہارا 1 گھنٹہ پورا hou گیا. اللہ حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم. C'était là les points forts d'une rencontre virtuelle qui a eu lieu le week-end dernier. Nous terminons maintenant par le résumé du sermon du vendredi. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le 5e calife, qu'Allah soit son soutien, a continué sur le même thème du sermon de la semaine dernière. Il s'est appesanti sur les excellences du Saint-Coran. Il a évoqué l'ouvrage Un cadeau pour la reine, dans lequel le Messie premier l'Islam a mis en exergue la profonde sagesse du Saint-Coran et comment le Saint-Coran a restauré le véritable monothéisme dans le monde. قرآن کریم کے فضائل اور اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے
اپنی تصنیف تحفہ کیسریہ میں جو ملکہ وکٹوریہ کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر آپ نے تصنیف فرمائی تھی، جس میں پیغام دیا تھا ملکہ کو اسلام کا اور اسلام کی تبلیغ کی تھی. اس میں تحریر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن عمیق حکمتوں سے پر ہے اور ہر ایک تعلیم میں انجیل کی نسبت حقیقی نیکی سکھلانے کے لیے آگے قدم رکھتا ہے. بالخصوص سچے اور غیر متغیر خدا کے دیکھنے کا چراغ تو قرآن ہی کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ دنیا میں نہ آیا ہوتا تو خدا جانے دنیا میں مخلوق پرستی کا عدد کس نمبر تک پہنچ جاتا. شکر کا مقام ہے کہ خدا کی وحدانیت جو زمین سے گم ہو گئی تھی دوبارہ قائم ہو گئی. اب کون تھا اس زمانے میں جس نے اتنی جرأت سے کیسرا ہند کو اس طرح کا یہ پیغام بھیجا اور اسلام کی تبلیغ کی ہو؟ آج یہی لوگ جن میں اتنی ضرورت نہ تھی کہ اسلام اور قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے، یہ کہتے ہیں ہمیں کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یا جماعت احمدیہ قرآن کریم کی توہین کر رہی ہے. اور جو غیر مسلم ہیں وہ ان کی حرکتیں دیکھ کر اسلام کی مخالفت میں اس قدر اندھے ہو گئے ہیں، قرآن کریم کی عظمت کا رد تو کر نہیں سکتے، اس لیے دل کی تسکین کے لیے قرآن کریم کے نسخوں کو جلا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں. جس طرح سویڈن میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، اسکینڈینیوین ملکوں میں ہوتے رہے ہیں، پچھلے دنوں بھی ہوا. اگر مسلمان زمانے کے امام کو مان لیں اور قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں تو غیر مسلموں کو کبھی اس طرح قرآن کریم کی توہین کی ضرورت نہ ہو.